بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ سے عرض کی تھیں۔ آج کے اس درس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے متعلق مزید کچھ گفتگو کرنی ہے۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہو گئی۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں ہو، جب ہمارا یہ عقیدہ بن گیا اور قرآن سے بھی ہمیں پتہ چل گیا اور اللہ کے حبیب کی احادیث کے ذریعے سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ پیغمبر کے بعد کسی اور نبی نے قیامت تک نہیں آنا ہے، لہذا اب اگر کوئی شخص ایسا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو ایسی صورت میں ہمیں اس شخص سے کسی قسم کی کوئی دلیل اور کوئی ثبوت مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی قسم کی کوئی دلیل اور کوئی ثبوت مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کہ بھی اچھا آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ شرعاً اس چیز کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس سے دلیل کا مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے دلیل دیں تو پھر ہم مانیں گے آپ کو اللہ کا نبی، تو یاد رکھیے جو شخص اس سے دلیل بھی مانگے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے اس سے کسی قسم کی کوئی دلیل وغیرہ مانگنے کی اجازت شرعاً نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے پھر لوگوں سے کہا کہ مجھے تھوڑی مہلت دو، میں اس پر کیا دیتا ہوں، دلائل دیتا ہوں اور ثبوت دیتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے وقت دو، میں تمہیں دلیل اور ثبوت لا کے دیتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس سے اس کی نبوت پر دلیل کا تقاضا کرے یا دلیل طلب کرے تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب کی حدیث ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ تو جب آپ نے خود فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، تو پھر تمہیں اجازت کس نے دی ہے کہ تم اس سے دلیل مانگو؟ تم اس سے دلیل مانگو، یہ تمہیں کس نے اجازت دے دی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان نبوت سے کہہ دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور قرآن کریم کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اب یہ اتنی واضح آیات ہیں اور اتنی واضح احادیث ہیں، اس کے بعد ہمیں کسی سے کسی قسم کا کوئی ثبوت اور دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایسا نہ ہو، کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کبھی آگے بھی اگر کوئی دعویٰ کر لیتا ہے تو ہمیں اس پر اس سے دلیل کی اجازت قطعاً بھی نہیں ہے۔ اس ختم نبوت کے حوالے سے ایک چیز اور، ایک سوال کہہ لیں، یہ موجودہ دور میں جو قادیانی لوگ ہیں، مرزائی لوگ ہیں، آپ کے ذہنوں میں یہ آتا ہوگا یا اور بھی بہت سارے لوگوں کو ذہنوں میں آتا ہوگا
کہ وہ لوگ تو نماز بھی پڑھتے ہیں ہماری طرح، وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، آپ نے ہو سکتا ہے اپنے دائیں بائیں دیکھا بھی ہو ایسے لوگوں کو، نماز بھی پڑھتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ بلکہ مجھے یاد ہے یہاں ایک تھے، اور جب ہم گزرتے تھے تو بڑی زور زور سے گھر میں تلاوت آتی تھی صبح فجر کے بعد۔ اب وہ کیا ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، اور دھاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ان کے اندر یہ کفر کیسے ہے، کیسے یہ کافر ہیں۔ اور صرف کافر کوئی ہم نے نہیں قرار دیا، بلکہ پاکستان کی اسمبلی ہی سے باقاعدہ طور پر ان کو کافر قرار دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب سارا کچھ ہماری طرح وہ کر رہے ہیں تو پھر ہم ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اور یہ وہ خود بھی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں، یار ہم تمہاری طرح نماز پڑھتے ہیں، تمہاری طرح قرآن پڑھتے ہیں، تمہاری طرح کلمہ پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ کافر کیوں کہتے ہو؟ تو یہ مسلمانوں کو وہ اس طرح پاگل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اس چیز کا جواب، شروع میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو شخص بھی ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اگرچہ وہ نمازیں پڑھے، اگرچہ قرآن پڑھے، اگرچہ دیگر اعمال کرتا رہے، لیکن ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ضروریات دین کیا ہے کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کے بغیر کیا ہے، گزارا نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا فرض ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ضروریات دین کہلاتی ہیں کہ اس کے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ لوگ بقیہ کام تو کرتے ہیں ہماری طرح، لیکن جو ضروریات دین میں سے ایک ضروری چیز ہے اور وہ کیا ہے، ختم نبوت پر ایمان لانا، اللہ کے رسول کے ختم نبوت پر ایمان لانا، اس ضروریات دین میں سے اس چیز کا وہ کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ ضروریات دین میں سے اس چیز کا وہ انکار کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ اب اگر اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے قرآن کی تلاوت کے ساتھ اور اپنی دیگر چیزوں کے ساتھ اگر وہ اس چیز کو بھی مانے کہ ہاں بھائی یہ ضروریات دین میں سے میں اس چیز کو بھی مانتا ہوں کہ اللہ کے حبیب آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر تو ہمیں ان کے مسلمان ہونے میں شک نہیں کرنا چاہیے، مسلمان ہیں۔ لیکن ہم اس لیے ان کو کافر کہہ رہے ہیں کہ ضروریات دین میں سے ایک ضروری چیز، اور وہ کیا ہے کہ ختم نبوت پر ایمان لے کر آنا، وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہمارا بڑا گزرا ہے وہ بھی اللہ کا نبی ہے، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور وہ بھی اللہ کا نبی ہے، لہذا جب وہ پیغمبر کے بعد اس کو بھی اللہ کا آخر نبی مانتے ہیں، لہذا ہم ان سے کہیں گے کہ نہ آپ کی نماز کا اعتبار ہے، نہ آپ کی زکوٰۃ کا اعتبار ہے، نہ قرآن پڑھنے کا ہے، نہ ذکر و اذکار کا ہے، تمہاری ساری اچھائیاں ایک طرف، لیکن رسول اللہ کے ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے آپ دائرہ اسلام سے خارج۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ان کے کفر کی وجہ تو یہ نہ ہو کہ کل وہ آپ کو دھوکہ دیں اور کہیں کہ ہم تو آپ کی طرح ہی سارا کچھ کرتے ہیں، تو جواب آپ نے دینا ہے کہ ضروریات دین میں سے ختم نبوت ہے، آپ اور ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، لہذا آپ کے کسی عمل کی کوئی قبولیت اور گارنٹی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ تو اللہ کے حبیب آخری نبی ہوئے، آخری رسول ہیں، اس کے بعد قیامت تک کسی اور نے نہیں آنا ہے۔ کافی ہے بھائی؟ دوسرا موضوع ہمارا فقہی مسائل کا۔ فقہی مسائل میں
اذان کے حوالے سے کافی گفتگو ہماری ہو گئی تھی، بنیادی جو مسائل تھے وہ میں نے آپ سے عرض کر دیے تھے۔ آج کے اس درس میں نماز کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے کرنی ہیں، اور نماز میں سب سے پہلی چیز اوقات نماز ہیں۔ ہمیں کم از کم نمازوں کے اوقات کا پتہ ہونا چاہیے۔ ویسے تو آج کل گھڑیاں بھی ہیں، وہ کیلنڈر بھی بنے ہیں، لیکن یہ کیسے بنے ہیں؟ شرعی حوالے سے کیا طریقہ کار ہیں کہ فجر کب ہوگی، ظہر کب ہوگی، عصر کب ہوگی، مغرب کب ہوگی، عشاء کب ہوگی، اس کا کیا کوئی طریقہ کار ہے، اصول ضابطہ کیا ہے، مسائل کیا ہیں، اس سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے۔ تو نمازوں کے اوقات کے حوالے سے عرض کیے دیتا ہوں کہ سب سے پہلی نماز ہماری آتی ہے فجر کی۔ سب سے پہلی نماز فجر کی نماز شروع ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور فجر کی نماز کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ اسی طرح پھر ظہر کا ہے، عصر کا ہے، بتاتا جاؤں گا۔ تو فجر کے بارے میں سب سے پہلی بات ذہن میں رکھے کہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے۔ صبح صادق سے۔ صبح صادق وہ وقت کہلاتا ہے کہ جس وقت ہم رمضان المبارک میں اپنی سحری ختم کرتے ہیں۔ یہ آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ صبح صادق وہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں جس وقت ہم اپنی سحری ختم کرتے ہیں تو وہ وقت کیا شروع ہو جاتا ہے؟ اب آگے صبح صادق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور رمضان کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ صبح صادق جب ہوتی ہے اس سے پہلے آسمان کے اوپر جس طرف سے یہ سورج نکلتا ہے وہاں سے ایک سفید قسم کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ یہ صبح صادق سے پہلے ایک سفید قسم کی روشنی ایسے نمودار ہوتی ہے لمبائی میں، تو بسا اوقات اس کو لوگ دیکھ کر کہتے ہیں یار یہ تو صبح ہو گئی ہے، کہیں صبح صادق ہو گئی ہے۔ اب ظاہر ہے ہر جگہ تو کیلنڈر نہیں ہے یا ہر جگہ کو گھڑی کا نہیں، بعض جگہ ایسی انسان کی زندگی میں آ سکتی ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، سفر ہے، کوئی ایسی چیز تو پتہ تو چلے۔ تو ایسی لمبائی میں ایک سفیدی آتی ہے صبح صادق سے پہلے پہلے۔ وہ صبح صادق نہیں ہوتی کہ روشنی ہمیں، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب۔ صبح یعنی جھوٹی صبح، سچی صبح۔ صبح صادق کا مطلب کیا ہے؟ سچی صبح۔ اور صبح کاذب کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹی صبح، کہ ابھی صبح ہوئی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے اس سفیدی کی وجہ سے کہ یہ اب صبح صادق ہو گئی ہے، حالانکہ وہ صبح صادق ابھی ہوئی نہیں ہوتی۔ پھر وہی سفیدی جب آہستہ آہستہ تھوڑا وقت گزرتا جاتا ہے وہ سفیدی ایسے شمالن اور جنوبن پھیلتی جاتی ہے، ایسے پھیلتی جاتی ہے، کھلتی جاتی ہے۔ جیسے وہ تھوڑا تھوڑا سفیدی کھلنا شروع ہو جاتی ہے وہ وقت شروع ہو جاتا ہے صبح صادق کا۔ اصل وہ وقت ہوتا ہے صبح صادق کا۔ اس سے پہلے اگر کوئی سفیدی ایسے لمبائی میں جو آتی ہے تو وہ صبح صادق نہیں ہوتی۔ بعض اوقات مغالطہ انسان کھا جاتا ہے کہ یہ صبح ہو گئی، حالانکہ وہ صبح نہیں ہوتی۔ تو صبح صادق سے پہلے کیا ہے؟ اس وقت ایک روشنی آسمان میں ایسے تھوڑی تھوڑی کر کے پھیلنا شروع ہو جاتی ہے کہ جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اس وقت جب وہ روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ صبح صادق شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، نماز وغیرہ ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اور اس کا جو آخری وقت ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سورج کے نکلنے تک، جس کو ہم کہتے ہیں طلوع آفتاب۔ جیسے ہی سورج نکلنا شروع ہوتا ہے وہاں پر جا کے نماز فجر کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تک جو سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک کا جو وقت ہے یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ نماز ادا کہلاتی ہے۔ یہ نماز کیا کہلاتی ہے؟ ادا۔ اب جب سورج ایک دفعہ نکل گیا اب اس کے بعد آپ کی نماز ادا کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ اب قضا ہو گئی۔ سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے تک وہ ادا ہی کہلائے گی،
چاہے آپ جماعت سے پڑھے چاہے آپ کی جماعت نکل گئی تو آپ کی ادا ہوگی. جیسے ہی سورج نکل گیا شروع ہو گیا تو آپ کی نماز ادا کا ختم ہو گیا. اب سورج کے نکلنے کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے وقفے کے بعد آپ جب نماز ادا کریں گے وہ نماز قضا کہلائے گی, وہ نماز ادا نہیں کہلائے گی. سمجھ میں آ گئی جی نماز فجر کا وقت. اب یہاں پر ایک اور آخری بات سن لیں. نماز فجر کا وقت صبح صادق میں شروع ہو جاتا ہے. ہمارے احناف کے نزدیک حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے لیکن اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے. فجر کی نماز کا مستحب یہ ہے, افضل یہ ہے کہ روشنی میں پڑھی جائے. فجر کی نماز کب پڑھی جائے؟ روشنی میں پڑھی جائے. روشنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 8 بجے پڑھی جائے. روشنی کا مطلب یہ ہے کہ جب اچھی طرح آسمان میں روشنی پھیل جائے, یعنی کہ آپ اپنی نماز با جماعت ادا کر لیں اور اس کے بعد اتنا وقت بچ جائے کہ اگر کسی وجہ سے وہ پہلی نماز درست نہ ہوئی ہو تو آپ اتنی دیر میں دوبارہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکے. اتنا وقت نماز کی ادائیگی کے بعد ہونا ضروری ہے. تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ روشنی میں نماز پڑھنا. اور حدیث میں بھی آتا ہے اسفروا بالفجر, کہ فجر کو روشن کر کے پڑھا کرو. فإنه اعظم للأجر, ثواب کے اعتبار سے بہت اجر ہے اس میں. ایک ہے کہ آپ نے شروع ہی میں پڑھ لی, صبح صادق کے بعد پڑھ لی تو وہ بھی نماز تو آپ پڑھ لیں, لیکن اصل جو زیادہ ثواب ہے اجر ہے وہ کب ہے کہ جب روشنی اچھی طرح پھیل جائے اس وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو ثواب اور اجر زیادہ ہے. اسی لیے ہماری ان مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فجر کی نماز جب ہو جاتی ہے تو روشنی کافی ہو جاتی ہے اور جماعت کے بعد تقریباً 10 منٹ یا 15 منٹ ہوتے ہیں سورج کے نکلنے پر, اتنا ہی وقت ہوتا ہے. تو اتنے پہلے نماز انسان جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو یہ ثواب کے اعتبار سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. اور باقی اگر کوئی جلدی پڑھنا چاہتا ہے کسی وجہ سے تو بہرحال نماز اس کی ہو جائے گی, چونکہ صبح صادق کے بعد تو کیا ہے وقت تو شروع ہو جاتا ہے. لیکن افضل یہی ہے کہ روشنی جب پھیل جائے تو اجر اور ثواب اس کا زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آج کا جو درس ہوا فقہی مسئلے کا وہ کیا ہے؟ نماز فجر کا مستحب وقت, بہتر وقت کون سا ہے, اور نماز فجر جو صبح صادق کے وقت ہوتی ہے, صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد, تو صبح صادق کی علامت کیا ہے, وہ علامت میں نے آپ سے عرض کر دی ہے. تو کل انشاءاللہ پھر اب اگلا مرحلہ آئے گا ظہر کا, کہ ظہر کا کیا وقت ہے اور کیسے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آداب معاشرت میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں, مثلا دکان ہے یا دفتر ہے یا گھر ہے, کہیں بھی آپ جائیں, اور وہاں جانے کے بعد اگر کسی کے کچھ کاغذات وغیرہ پڑے ہوئے ہیں, کسی کے کوئی کاغذات ہیں, کوئی فائل پڑی ہوئی ہے, کوئی ضروری ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں, آپ کسی یہاں جاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کے ضروری کاغذات ہیں یا فائلز ہیں یا کوئی اور ایسی دستاویزات ہیں, آپ اس کو اٹھا لیں اور اٹھانے کے بعد پڑھنا شروع کر دیں. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ بسا اوقات انسان کے ضروری کاغذات ہوتے ہیں, ضروری دستاویزات ہوتی ہیں, کوئی ضروری تحریر ہوتی ہے, انسان وہ چیزیں کسی کو دکھانا نہیں چاہتا, وہ پردے میں رکھنا چاہتا ہے کہ میری ان باتوں پر یا میری اس تحریر پر, میری اس دستاویزات پر کسی کو اطلاع نہ ہو. وہ اپنی یہ چیزیں کسی کو دکھانا نہیں چاہتا. تو اگر وہ سامنے ایسے کسی وقت پڑی بھی ہوں تو ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم وہ اٹھا کر اس کو پڑھنا شروع کر دیں کہ یہ دیکھیں جی یہ اس کے کاروباری کاغذ ہیں یا اس کے پراپرٹی کے ہیں یا کوئی تحریر ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے. تو اس طرح ہمیں کسی کی کوئی چیز اٹھانی نہیں چاہیے. البتہ اگر کوئی ایسی چیز پڑی ہے, کوئی کتاب ہے, کوئی رسالہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اٹھانے سے اس کو کوئی پریشانی اور دکھ نہیں ہوگا,
وہ بندہ اگر اٹھا کے پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی کے ایسے کاغذات کی ضروری چیزیں ہوں تو اس کے اٹھانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ضرورت محسوس ہو یا ویسے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت سے ہو۔ اجازت اگر آپ کو کوئی دے دیتا ہے تو اٹھا لیں، اجازت نہ دے تو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔